السلام علیکم۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی آرام کرسی پر نیم دراز عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، سلطان بول رہا ہوں، میرے دفتر آ جاؤ۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی بھی سنجیدہ سی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھا اور اس طرح ہاتھ ہلایا جیسے کان سے مکھی اڑا رہا ہو، پھر ہاتھ میں موجود اخبار کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ عمران نے اسی طرح ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران کا لہجہ پہلے کی طرح سنجیدہ تھا۔ تم ابھی تک پہنچے نہیں، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ، انتہائی ضروری کام ہے، اس بار سر سلطان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے اسی طرح ریسیور رکھا، پھر اسی طرح ہاتھ ہلا دیا جیسے کان سے مکھی اڑا رہا ہو، اور ایک بار پھر اخبار کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ اس بار 10 منٹ بعد پھر کال آ گئی۔ عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر سنجیدہ لہجے میں کہا، میں سلطان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے ایسے کہا جیسے دانت پیس رہے ہوں، میں آپ کی آواز پہچانتا ہوں، اس لیے بار بار تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں بلا رہا ہوں لیکن تم وہیں بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ کیا اب میری کوئی وقت نہیں رہی تمہاری نظروں میں؟ سر سلطان نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا، آپ صرف حکم دے کر فون بند کر دیتے ہیں، شاید اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات کی وقت بڑھ جاتی ہے، کم از کم مجھ سے جواب تو لیجئے۔ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، جواب؟ کیسا جواب؟ سر سلطان نے بے اختیار چونک کر کہا، اس بات کا کہ میں آپ کی کال کے باوجود آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ عمران نے کہا، کیوں نہیں آ سکتے؟ کیا تمہارے پیر بندھے ہوئے ہیں؟ سر سلطان کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ پیر تو آزاد ہیں لیکن دروازہ بندھا ہوا ہے اور دروازے تک چل کر جانے کے باوجود میں آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ عمران نے جواب دیا، یہ کوئی نیا مذاق سوجا ہے تمہیں؟ ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں ہوتا، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو فوری اور انتہائی سنجیدہ نوعیت کے ہوتے ہیں، اور اس وقت میں تمہیں جس کام کے لیے کہہ رہا ہوں وہ انتہائی سنجیدہ بھی ہے اور فوری نوعیت کا بھی ہے۔ سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا، آپ کا سرکاری فرمان بالکل بجا سر سلطان، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ فلیٹ کے دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا ہے اور فلیٹ کے عقبی خفیہ دروازے کے ساتھ بھی یہی کام دکھایا گیا ہے۔ کھڑکیوں کے باہر لوہے کی مضبوط جالیاں ہیں، چھت سے باہر سڑک پر میں کود نہیں سکتا کیونکہ بلندی کافی ہے اور نیچے پختہ سڑک ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ عمران نے اس بار بےچارگی سے کہا، کیا مطلب؟ کس نے تالے لگائے ہیں دروازوں کو؟ سر سلطان کے لہجے میں حیرت کے ساتھ بے یقینی بھی تھی۔ لگائے تو سلیمان نے ہیں لیکن حکم اماں بھی کا ہے، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ بھابھی کے حکم سے؟ کیا مطلب؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سر سلطان کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ آج کل کام کوئی نہیں ہے، اس لیے بس ذرا آوارہ گردی کا موڈ بن گیا تھا۔ میں رات کو دیر سے فلیٹ پر آتا تھا، اور اب آپ کو تو معلوم ہے کہ رات کو سونے سے پہلے مجھے گرم دودھ کا گلاس لازمی چاہیے، چنانچہ سلیمان کو اٹھ کر دودھ گرم کر کے دینا پڑتا تھا۔ اس نے ایک روز تو دبے دبے لہجے میں احتجاج کیا، دوسرے روز کھل کر احتجاج کیا، تیسرے روز دھمکی دی، لیکن اب سلیمان کے احتجاج کی بنا پر تو میں اپنا شغل نہ چھوڑ سکتا تھا، چنانچہ میں نے اس کے احتجاج کو اس طرح سنا انسنا کر دیا جیسے کان سے مکھی اڑائی جاتی ہے۔ چنانچہ کل رات جب میں 11 بجے فلیٹ پر پہنچا تو اماں بھی سریا کے ساتھ یہاں پہلے سے موجود تھیں۔ سلیمان نے آخر کار تنگ آ کر اماں بھی سے شکایت کر دی تھی۔ اماں بھی نے پہلے تو تڑا تڑ جوتیاں ماریں تاکہ میرے دماغ پر چھائی ہوئی آوارہ گردی کی تہ اتر جائے۔ اس کے بعد حکم دے دیا کہ اب میں فلیٹ سے باہر نہیں جا سکتا۔ چنانچہ اماں بھی کے حکم پر سلیمان نے فلیٹ کے دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا اور خود بھی اماں بھی کے ساتھ چلا گیا۔ میں اطمینان سے سو گیا کہ چلو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لگاتا رہے تالا، میں خفیہ دروازے سے نکل جاؤں گا۔ لیکن صبح اٹھنے پر معلوم ہوا کہ اس شیطان نے عقبی دروازے کو بھی باہر سے تالا لگا دیا ہے۔ چنانچہ اب میں پھنسا بیٹھا ہوں، نہ ناشتہ ملا ہے نہ چائے، کیونکہ باورچی خانے کو بھی تالا لگا ہوا ہے اور یہ تالا نمبروں کا ہے اور نمبر سلیمان کو معلوم ہے۔ اب بتائیے کہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کیسے کروں؟ عمران نے پوری تفصیل سے بات کر دی۔ میں بھابھی سے بات کرتا ہوں اور سر عبد الرحمن کو کہہ کر اس سلیمان کو بھی جوتے لگواتا ہوں۔ نون سینس۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی غصیلی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے فون رکھ دیا، اس کی آنکھوں میں شرارت کی جھلکیاں تھیں۔
عمران نے جو واقعہ سر سلطان کو سنایا تھا اس میں واقعی سچائی تھی، کیونکہ اس کی آوارہ گردی سے تنگ آ کر سلیمان نے اماں بی کو شکایت کر دی تھی، اور کل رات جب وہ آیا تو اماں بی ثریا کے ساتھ یہاں موجود تھیں، اور واقعی عمران کو جوتیاں بھی کھانی پڑیں اور ناک سے لکیریں نکال کر وعدہ بھی کرنا پڑا کہ وہ آئندہ آوارہ گردی نہیں کرے گا، اور سلیمان کو بھی وہ واقعی جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی تھیں، کیونکہ انہوں نے صبح صبح ثریا کے ساتھ اس کی سہیلی کے گھر اس کی سالگرہ پر جانا تھا۔ نہ جانے ثریا نے اماں بی کو کیسے رضامند کر لیا تھا، لیکن اماں بی ثریا کو اکیلے کسی غیر جگہ بھیجنے کی قائل ہی نہ تھیں، اس لیے انہوں نے خود بھی ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور ثریا کی سہیلی سلیمان کے گاؤں کے قریب ایک قصبے میں رہتی تھی، اور سلیمان اس کے والد کا گھر جانتا تھا، اس لیے وہ سلیمان کو ساتھ لے گئی تھیں، تاکہ صبح صبح سلیمان کو ساتھ لے کر ثریا کی سہیلی کے گھر جا سکیں۔ البتہ تالے والی کہانی کا اضافہ اس نے صرف شرارت کے تحت کر دیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ علی عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران بھابی تو ثریا اور سلیمان کے ساتھ صبح صبح کہیں چلی گئی ہیں۔ سر عبد الرحمن بھی دورے پر ہیں، میں اپنے دفتر کے آدمی بھیج رہا ہوں تالا توڑنے کے لیے۔ سر سلطان کے لہجے میں غصہ اور جھنجھلاہٹ کی آمیزش تھی۔ دفتر کے آدمی؟ آپ نے مجھے اماں بی کے ہاتھوں قبر میں تو دفن نہیں کرانا، آپ جانتے تو ہیں کہ ان کا غصہ کس قدر جلالی ہے۔ آپ ایسا کریں پلیز کہ اپنا ضروری کام اماں بی کے آنے تک پینڈنگ کر دیں، ورنہ وہ ضروری کام عمران کی بجائے کسی اور کو کرنا پڑے گا۔ عمران تو ظاہر ہے اماں بی کے ہاتھوں اس قابل ہی نہ رہے گا کہ کوئی ضروری یا غیر ضروری کام کر سکے۔ عمران نے کہا، کیا فضول بات کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس وقت میری کیا پوزیشن ہو رہی ہے؟ اس قدر فوری اور سنجیدہ کام ہے کہ مجھے ایک ایک لمحہ گراں گزر رہا ہے، اور تم یہ فضول باتیں لے بیٹھے ہو۔ ٹھیک ہے، میں طاہر کو کہہ دیتا ہوں، وہ آ کر تمہیں آزاد کرا دے گا، اور تم فوراً میرے پاس پہنچو۔ سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، اور عمران رسیور رکھ کر مسکراتا ہوا اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ لباس بدل کر سر سلطان کے پاس جا سکے، کیونکہ سر سلطان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ کام واقعی کوئی فوری نوعیت کا ہے۔ لباس بدل کر وہ جیسے ہی باہر آیا، ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور عمران سمجھ گیا کہ یہ فون بلیک زیرو کا ہوگا۔ سر سلطان نے اسے تالا توڑنے کو کہا ہوگا، اور بلیک زیرو کے لیے ظاہر ہے یہ عجیب خبر تھی۔ پابند تالا بندی، علی عمران بول رہا ہوں، علی عمران نے رسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میں طاہر بول رہا ہوں۔ ابھی سر سلطان نے فون کر کے ایک حیرت انگیز حکم دیا ہے کہ میں جا کر آپ کے فلیٹ کے دروازے پر لگا ہوا تالا توڑ کر آپ کو آزاد کراؤں، اور پھر فون بند کر دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بلیک زیرو کے لہجے میں بے پناہ حیرت موجود تھی۔ ظاہر ہے اب یہی ہونا ہے۔ سر سلطان کو شاید اب پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی اصل کارکردگی کا علم ہو گیا ہے کہ بس یہ تالے ہی توڑ سکتی ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے شاید انہوں نے تجرباتی طور پر حکم دے دیا ہے کہ دیکھو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا چیف بھی یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور دوسری طرف سے بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ نے یقیناً سر سلطان کے ساتھ کوئی شرارت کی ہے۔ بہرحال مسئلہ کیا ہے؟ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ مسئلہ بڑا مختصر ہے کہ سلیمان نے باہر سے میرے فلیٹ کو تالا لگا کر چابی کسی کنویں میں پھینک دی ہے، اور خود بطور احتجاج واپس گاؤں چلا گیا ہے، کیونکہ پچھلے کئی ماہ سے اسے تنخواہ نہیں مل سکی۔ بہرحال اب یہ بات میں تو برداشت نہیں کر سکتا کہ سیکرٹ سروس کا چیف X2 حکم دینے اور میرے نام بھاری رقم کا چیک لکھنے کے بجائے تالے توڑتا پھرے۔ اس لیے تم وہی کام کرو جو میں نے ابھی گنوائے ہیں، یہ کام میں خود کر لوں گا، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے بلیک زیرو کے ہنسنے کی آواز سن کر اس نے رسیور رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سر سلطان کے پی اے کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اوہ عمران صاحب آپ؟ پی اے نے اسے دیکھ کر تیزی سے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارے صاحب کو سنا ہے مرچیں لگ گئی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مرچیں لگ گئی ہیں؟ کیا مطلب صاحب؟ میں سمجھا نہیں، پی اے نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بی اے کا معنی تو بالکل احمق ہوتا ہے، لیکن پی اے شاید اس سے بھی بڑی ڈگری ہے، یعنی پاگل احمق، اور پاگل احمق ظاہر ہے زیادہ خطرناک ہوگا۔ مرچیں لگنا ایک محاورہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بے چینی، اضطراب۔ اب بتاؤ کیوں لگی ہیں مرچیں تمہارے صاحب کو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پی اے شرمندہ سے انداز میں ہنس پڑا۔ صاحب مجھے تو معلوم نہیں ہے، البتہ ایک غیر ملکی صاحب کے پاس 2-3 گھنٹوں سے آئے بیٹھے ہیں، اور صاحب نے تمام اپائنٹمنٹس کینسل کر دی ہیں۔
پی اے نے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور چند لمحوں بعد وہ سر سلطان کے کمرے کا بند بھاری دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ باہر موجود چپڑاسی شاید کسی کام گیا ہوا تھا کیونکہ وہ موجود نہ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران نے اندر داخل ہوتے ہی خالص عربی لہجے میں سلام کرتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام۔ آؤ عمران بیٹے، ان سے ملو، یہ کنگ آف ساجینہ کے خصوصی نمائندے ہیں، جناب فاقی شو۔ ساجینہ کے بارے میں تم جانتے ہی ہوگے کہ باچان کے ساتھ ایک اہم جزیرہ ہے جسے 8 سال پہلے باچان سے آزادی ملی ہے اور اب یہ اقوام متحدہ کا ممبر اور آزاد ملک ہے۔ اور جناب فاقی شو، یہ ہیں علی عمران، سیکرٹ سروس کے چیف کا خاص نمائندہ، جس کا میں نے پہلے ہی آپ کو تفصیل سے تعارف کرا دیا ہے۔ سر سلطان نے باقاعدہ تفصیلی تعارف کراتے ہوئے کہا، آپ سے مل کر بے حد مسرت ہوئی ہے مسٹر علی عمران۔ فاقی شو نے کھڑے ہو کر باچانی انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر اور سر کو جھکا کر کہا، شکریہ، مگر مجھے فی الحال تو آپ سے مل کر مسرت کا احساس نہیں ہو رہا۔ البتہ شاید شربت لذیذ ہو اور اسے پینے کے بعد مسرت کا احساس ہو جائے تو اور بات ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اطمینان سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ فاقی شو کا چہرہ شاید اپنی اس واضح بے عزتی پر خاصا بگڑ سا گیا تھا۔ آپ فالسے کا شربت پلانے کا کام کرتے ہیں نا؟ پاکیشیا میں پیدا ہونے والے فالسوں کا شربت تو بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں ساجینہ کے فالسوں کا ذائقہ کیسا ہوگا، اس لیے پی کر ہی بتا سکتا ہوں، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ عمران پلیز، کوئی مذاق نہیں چلے گا، مسئلہ انتہائی اہم ہے، سر سلطان نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب مذاق بھی اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ چلنے لگ گیا ہے، مبارک ہو، میں تو سمجھا تھا کہ ابھی گھٹنوں کے بل ہی پھدک رہا ہوگا۔ عمران بھلا کب اتنی آسانی سے باز آنے والا تھا؟ ادھر فاقی شو کا چہرہ لمحہ بلمحہ بگڑتا جا رہا تھا، اسے شاید عمران کی بات کا ایک لفظ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا، البتہ اتنا اسے احساس ضرور ہو رہا تھا کہ عمران اس کی بے عزتی اور توہین کر رہا ہے۔ سر سلطان، مجھے اجازت دیجیے، آئی ایم سوری، اب میں مزید یہاں نہیں رک سکتا، فاقی شو نے جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تشریف رکھیں مسٹر فالسا۔ او سوری فاقی شو، اصل میں آپ کا رنگ اور آپ کا قد و قامت دیکھ کر مجھے فالسا یاد آ گیا ہے۔ بہرحال اگر آپ کو سر سلطان نے جانے کی اجازت دے دی تو کنگ آف ساجینہ واقعی آپ کا شربت بنا ڈالیں گے، کیونکہ برائٹ سٹون کنگ آف ساجینہ کے لیے آپ کی ذات سے زیادہ قیمتی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ آپ کیسے جانتے ہیں برائٹ سٹون کے بارے میں؟ ابھی تو میں نے سر سلطان سے بھی بات نہیں کی۔ فاقی شو کے چہرے کی حالت اس قدر تیزی سے بدلی کہ اس کا چہرہ دیکھ کر یقین ہی نہ آتا تھا کہ یہ وہی فاقی شو ہے جس کا چہرہ ایک لمحے پہلے غصے سے بگڑا ہوا تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ کنگ آف ساجینہ میری پھوپھی کے چچیرے بھائی کے ہم زلف کی سالی کی دیورانی کا بیٹا ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور فاقی شو کے پہلے سے حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھیں اور زیادہ پھٹتی چلی گئیں۔ اب اسے یہ مقامی قسم کے رشتوں کا تو علم ظاہر ہے نہ ہو سکتا تھا، لیکن اتنا وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران کہہ رہا ہے کہ کنگ آف ساجینہ اس کا رشتہ دار ہے، جبکہ سر سلطان کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ رینگ آئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کنگ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ مگر وہ پاکیشیا تو کبھی نہیں آئے، فاقی شو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آنے نہ آنے سے کیا فرق پڑتا ہے جناب فالسا صاحب، او سوری فاقی شو صاحب، رشتے تو آسمانوں پر طے ہوتے ہیں اور آسمان تو پاکیشیا اور ساجینہ کا ایک ہی ہے۔ بہرحال آپ فرمائیں کہ کنگ نے برائٹ سٹون کی برآمدگی کے بارے میں آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اوہو، ان کا خط ہے، آپ پڑھ لیں، انہوں نے حکم دیا تھا کہ خط براہ راست پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف کو دیا جائے، لیکن سر سلطان نے بتایا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ملتے اور آپ کے ذریعے ہی ان سے رابطہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ برائٹ سٹون کا مسئلہ ہے؟ فاقی شو ابھی تک حیرت کی شدت سے پاگل ہو رہا تھا۔ سر سلطان کے چہرے پر بھی حیرت تھی، ظاہر ہے وہ بھی یہ نہ سوچ سکتے تھے کہ عمران کا کوئی رابطہ کنگ آف ساجینہ سے ہو سکتا ہے، پھر اسے اس برائٹ سٹون کے بارے میں کیسے علم ہو گیا؟ انہیں تو صدر مملکت نے فون پر کہا تھا کہ کنگ آف ساجینہ کا خصوصی نمائندہ ایکس2 سے ملنے آیا ہوا ہے، کسی طرح اس کی ملاقات کرا دوں، اور سر سلطان نے فاقی شو کی آمد پر عمران کو بلانے کے لیے فون کیا تھا۔ جناب بین الاقوامی رسالے ٹروتھ نے برائٹ سٹون کی گمشدگی کے بارے میں باقاعدہ ایک مضمون شائع کیا ہے، اور اتفاق سے یہ رسالہ میرے مطالعے میں رہتا ہے۔ عمران نے میز پر رکھا ہوا پیپر کٹر اٹھا کر
خط کھولتے ہوئے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا اور فاکیشو ایک بار پھر چونک پڑا۔ اوہو، ٹروتھ نے یہ مضمون شائع کر دیا ہے۔ حالانکہ کنگ نے خصوصی طور پر پوری دنیا کے اخبارات اور رسائل سے درخواست کی تھی کہ اس بارے میں کوئی مضمون نہ شائع کیا جائے، کیونکہ اس طرح برائٹ سٹون ہمیشہ کے لیے ہی غائب ہو سکتا ہے۔ فاکیشو نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا، لیکن اس کی بات کا عمران نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش بیٹھا کنگ کا خط پڑھتا رہا، جو 2 صفحوں پر مشتمل تھا اور ہاتھ سے لکھا گیا تھا۔ اس نے خط پڑھ کر ایک طویل سانس لیا اور پھر اسے میز پر رکھ دیا۔ تو آپ کے کنگ چاہتے ہیں کہ یہ مقدس پتھر پاک ایشیا سیکرٹ سروس برآمد کرے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، کنگ آپ کی سروس کے بے حد مداح ہیں۔ آپ کی سروس کے تمام اخراجات کنگ ادا کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی کنگ آف ساجینہ، حکومت ساجینہ کی طرف سے حکومت پاک ایشیا کے ساتھ جو معاہدے بھی آپ چاہیں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فاکیشو نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کا فیصلہ تو چیف ہی کر سکتے ہیں۔ کیا وہ کنگ کی یہ درخواست منظور کرتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو کن شرائط پر؟ آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ خط چیف تک پہنچ جائے گا اور جواب آپ کے کنگ تک۔ عمران نے کہا۔ کب تک جناب؟ فاکیشو نے کہا۔ ہو سکتا ہے آج ہی، اور ہو سکتا ہے کئی روز لگ جائیں۔ یہ تو چیف کی مصروفیت پر منحصر ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پلیز آپ ان سے ضرور سفارش کریں۔ برائٹ سٹون ساجینہ کے رہنے والے ہر آدمی کے لیے انتہائی مقدس ہے، اور برائٹ سٹون کی گمشدگی کا مطلب ہر آدمی یہی لے رہا ہے کہ اب ساجینہ سمندر میں غرق ہو جائے گا۔ وہاں بے حد خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ اب تو کنگ نے اعلان کرا دیا ہے کہ برائٹ سٹون برآمد ہو چکا ہے۔ اس کی نمائش آئندہ مقدس تہوار پر کرائی جائے گی، اور تہوار میں صرف 1 ماہ رہتا ہے، اس لیے لوگ قدرے مطمئن ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر ساجینہ واقعی تباہ ہو جائے گا۔ فاکیشو نے اس بار بڑی لجاجت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اپنی تمام توہین اور بے عزتی بھول گیا تھا۔ آپ بے فکر رہیں جناب فالسا، سوری، نام یاد رکھنا میرے لیے تھوڑا مشکل ثابت ہوتا ہے۔ مجھے امید تو یہی ہے کہ چیف کنگ کی درخواست مان لیں گے، عمران نے کہا۔ اوہ، شکریہ جناب، بے حد شکریہ جناب۔ اب میں جا کر کنگ کو خوشخبری سنا سکوں گا۔ مجھے اجازت، گڈ بائے، فاکیشو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور اٹھ کر اس نے ایک بار پھر باچانی انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو جھکایا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیا چکر ہے عمران؟ سر سلطان نے فاکیشو کے جانے کے بعد عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ خط پڑھ لیجئے، چکر سمجھ میں آ جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سر سلطان نے میز پر رکھا ہوا خط اٹھایا اور اسے پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ اوہ، تو کنگ آف ساجینہ کا خیال ہے کہ اگر مقدس تہوار سے پہلے یہ برائٹ سٹون نہ ملا تو ان کی بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی، اور یہ برائٹ سٹون ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم تکاشو نے چرایا ہے۔ سر سلطان نے خط واپس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور یہ بات درست بھی ہے۔ رسالے ٹروتھ کے رپورٹر نے اس بارے میں تفصیلی سروے بھی کیا ہے۔ اس کا بھی یہی خیال ہے کہ برائٹ سٹون کو چرانے کی اصل وجہ کنگ آف ساجینہ کے خلاف ایک گہری اور خوفناک سازش ہے، ورنہ اس پتھر کی اور کوئی اہمیت نہیں ہے، عمران نے کہا۔ اوہو، ایک منٹ، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے پاس اس سلسلے میں ساجینہ سفارت خانے سے رپورٹ پہنچی ہے، لیکن ابھی مجھے اس کے پڑھنے کی فرصت نہیں ملی۔ میں منگواتا ہوں، سر سلطان نے چونک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریسیور اٹھایا اور اپنے سیکشن کے سپرنٹینڈنٹ کو ساجینہ فائل بھجوانے کا کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فائل ان تک پہنچا دی گئی۔ سر سلطان فائل میں موجود صرف 2 کاغذوں کو غور سے پڑھتے رہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے چہرے پر گہری پریشانی اور تشویش کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ یہ تو بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، سر سلطان نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا اور فائل میز پر رکھ دی۔ کیسا مسئلہ؟ عمران نے پوچھا۔ ساجینہ کے جنگلوں میں ایک خاص قسم کا درخت انتہائی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس درخت کی گوند سے ایک خصوصی قسم کا پاؤڈر تیار کیا جاتا ہے۔ یہ پاؤڈر ری بلڈ فیکٹریوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پاک ایشیا میں بھی چونکہ تیاروں اور دوسری دفاعی مشینری کو یہی پاک ایشیا میں ہی ری بلڈ کرنے کی فیکٹریاں لگائی جا رہی ہیں، اس لیے پاک ایشیا کو اس پاؤڈر، جسے وہاں کی مقامی زبان میں آسونا کہا جاتا ہے، کی انتہائی اشد ضرورت رہتی ہے۔ اسی طرح دوسرے ترقی پذیر ممالک، جن میں بلغاریہ بھی شامل ہے، اس آسونا کا بہت بڑا خریدار ہے۔ آسونا سستا بھی پڑتا ہے، اور یہ کم مقدار میں استعمال ہو کر زیادہ کام کرتا ہے، جبکہ کرائمیا اور یورپ میں آسونا مصنوعی طور پر تیار کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس قدر گراں ہوتا ہے کہ ہم جیسے ملک اسے خرید کر ری بلڈنگ کا کام ہی نہیں کر سکتے۔
ویسے بھی ان ملکوں کو اس قدر کثیر مقدار میں سونا چاہیے ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ہی وہاں اس کی بڑی بڑی لیبارٹریاں قائم کر رکھی ہیں۔ ساجینہ کے قدرتی سونا کے دو سب سے بڑے گاہک ہیں، ایک پاک ایشیا اور دوسرا بلغاریہ۔ سونا کی فروخت سے جو رقم ملتی ہے، اس سے کنگ آف ساجینہ اپنے ملک کی حفاظت اور فوج کی استعداد کار بڑھانے کے لیے اسلحہ خرید کرتا ہے۔ ساجینہ کے آزاد ہونے سے پہلے وہاں پیدا ہونے والا سونا باچان اپنی فیکٹریوں میں استعمال کرتا تھا، لیکن ملک کے آزاد ہو جانے کے بعد باچان نے مصنوعی سونا بنانے کی فیکٹریاں قائم کر لی ہیں۔ اس طرح وہ ساجینہ کے قدرتی سونا سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ یہ تو تھا اصل پس منظر۔ اب آؤ موجودہ صورتحال کے بارے میں یہ رپورٹ ساجینہ میں ہمارے سفارت خانے کے خارجہ امور کے اتاشی سرفراز اعظم نے تیار کی ہے۔ وہ ان معاملات میں بے حد مہارت بھی رکھتا ہے اور جو رپورٹ بھی تیار کرتا ہے وہ باقاعدہ تحقیقات کر کے لکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اس کی کوئی رپورٹ غلط ثابت نہیں ہوئی۔ سرفراز اعظم نے اپنی اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ برائٹ سٹون کی چوری سے کچھ عرصہ پہلے کنگ آف ساجینہ کو ایک مجرم تنظیم تکاشو، جس کا ہیڈ کوارٹر پاجان میں کہیں ہے، کی طرف سے باقاعدہ دھمکیاں ملتی رہیں کہ وہ سونا کا ٹھیکہ تکاشو کے حوالے کر دے، تو اس کے بدلے میں کنگ آف ساجینہ کی بادشاہت قائم رکھی جائے گی، ورنہ اس کے خلاف عوامی بغاوت کرا کر اس کو بادشاہت سے ہٹا دیا جائے گا اور اس کی جگہ ایک ایسا بادشاہ لایا جائے گا جو سونا کا ٹھیکہ تکاشو کو دینے پر رضامند ہوگا۔ کنگ آف ساجینہ نے ان دھمکیوں کی پرواہ نہ کی، کیونکہ ساجینہ کے عوام کنگ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور اسے ساجینہ کے مذہب کا محافظ سمجھتے ہیں۔ ساجینہ مذہب بدھ مت کی ایک علیحدہ شاخ ہے۔ یہ ہندوؤں کی طرح باقاعدہ بدھ کی پوجا کرتے ہیں۔ ساجینہ کے بادشاہی مندر میں بدھ کا سونے کا بنا ہوا ایک بہت بڑا بت ہے، جسے ساجینہ کا سب سے بڑا دیوتا اور ساجینہ کا محافظ سمجھا جاتا ہے۔ اس بت کو دونوں عام آنکھوں کے علاوہ اس کی پیشانی پر ایک بڑی آنکھ ہے۔ اس کی آنکھ کے اندر سفید رنگ کا ایک بڑا سا پتھر صدیوں سے لگا ہوا ہے۔ اسے برائٹ سٹون کہا جاتا ہے۔ اس برائٹ سٹون کے بارے میں ساجینہ کے عوام کا عام عقیدہ ہے کہ یہ دیوتا کی وہ آنکھ ہے جو ساجینہ اور اس کے رہنے والوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر یہ آنکھ بند ہو گئی تو ساجینہ جزیرہ سمندر میں ڈوب جائے گا اور اس پر قدرتی آفتیں اور مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی، اور بادشاہ کو اس بت کا محافظ سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اس تکاشو نے اپنی دھمکی پر اس طرح عمل کیا ہے کہ بت کی آنکھ سے برائٹ سٹون نکال لیا ہے، جس سے پورے ملک میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور بادشاہ کے خلاف فوری عوامی بغاوت کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن بادشاہ کے خاص مشیروں نے ہنگامی میٹنگ کر کے یہ اعلان کر دیا ہے کہ برائٹ سٹون برآمد کر لیا گیا ہے اور آئندہ تہوار والے دن اسے دوبارہ بت کی آنکھ میں لگا دیا جائے گا۔ اس طرح فوری بغاوت کا خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن اب کنگ بے حد پریشان ہے، کیونکہ تہوار میں صرف ایک ماہ باقی رہ گیا ہے، اور اگر اس ایک ماہ میں برائٹ سٹون برآمد نہ ہوا تو لوگ بادشاہ کی بوٹیاں نوچ ڈالیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تکاشو تہوار والے دن یہ برائٹ سٹون کسی اور آدمی کے حوالے کر دے۔ اس طرح وہ آدمی لازماً ساجینہ کا بادشاہ بن جائے گا اور سونا کا تمام کاروبار مکمل طور پر تکاشو کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اس طرح پاک ایشیا کے مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سر سلطان نے پوری تفصیل سے پس منظر اور واقعات بتاتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ آپ نے اس فائل میں پڑھا ہے؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، سر سلطان نے جواب دیا اور سائیڈ پر رکھے ہوئے پانی کے گلاس کو منہ سے لگا لیا۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ کنگ آف ساجینہ کی درخواست قبول کر لی جائے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر کر لو تو ظاہر ہے کہ کنگ آف ساجینہ سے سونا کے سلسلے میں ہمیں مزید مراعات مل سکتی ہیں۔ اس سے ہمارا دفاع اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ سر سلطان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تو اس خط میں جن معاہدات کا ذکر ہے اور اس ساجینہ کے فالسے نے جن معاہدات کا ذکر کیا ہے، ان کا تعلق سونا سے ہے، عمران نے کہا، اور سر سلطان نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، ویسے بھی میں فارغ ہوں اور اخراجات کنگ آف ساجینہ نے ادا کرنے ہیں، تو ٹھیک ہے، سیکرٹ سروس کی پرائیویٹ ٹیم اس پر کام کر سکتی ہے۔ آپ کنگ آف ساجینہ کو رضامندی کا خط لکھ دیں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پرائیویٹ ٹیم کا کیا مطلب؟ کیا کوئی اور ٹیم بھی تم نے بنا لی ہے؟ سر سلطان نے حیران ہو کر پوچھا۔ پرائیویٹ کا مطلب پرائیویٹ ہی ہوتا ہے، ایک تو سرکاری سیکرٹ سروس ہے جس کا سربراہ ایکس2 ہے اور علی عمران کو اس نے بطور فری لانسر ساتھ رکھا ہوا ہے، لیکن ایک اور پرائیویٹ ٹیم ہے جس کا سربراہ علی عمران ہے اور اس کے ممبران میں جوزف، جوانا اور ٹائیگر شامل ہیں۔
جب اخراجات کسی بادشاہ نے ادا کرنے ہوں تو کیا ضرورت ہے سرکاری ٹیم کو تکلیف دینے کی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سر سلطان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ عمران یہ مشن سرکاری انداز میں نہیں بلکہ پرائیویٹ انداز میں نپٹانا چاہتا ہے۔ بھاری دروازہ کھلا اور پرمود اندر داخل ہوا۔ سامنے میز کے پیچھے بیٹھے کرنل ڈی کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ بیٹھو میجر پرمود۔ کرنل ڈی کا لہجہ بے حد خشک تھا۔ یس باس، پرمود نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور میز کے سامنے رکھی ہوئی ایک فائل اٹھا کر پرمود کی طرف بڑھا دی۔ اسے پڑھو، کرنل ڈی نے کہا اور پرمود نے فائل اٹھائی اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ اس میں 3-4 ٹائپ شدہ کاغذات تھے۔ یس باس، پرمود نے فائل پڑھنے کے بعد اسے بند کر کے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ میجر پرمود، ہم نے یہ برائٹ سٹون تکاشوں سے برآمد کر کے کنگ آف ساجینا کے حوالے کرنا ہے، مقدس تہوار سے پہلے۔ اس طرح بلغارنیا کو کنگ آف ساجینا سے آسونا کے بارے میں ہماری اپنی مرضی کا معاہدہ مل جائے گا۔ کرنل ڈی نے کہا۔ یس باس، میں کام شروع کر دیتا ہوں، میجر پرمود نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بھی بتا دوں کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس بھی اس مشن پر آمادہ ہو گئی ہے، کرنل ڈی نے کہا۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کیا مطلب؟ میجر پرمود نے چونک کر پوچھا۔ کنگ آف ساجینا نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو بھی آفر کی ہے اور ہمیں بھی، کیونکہ ہم دونوں ہی آسونا کے سب سے بڑے خریدار ہیں۔ ہم نے تو بہرحال اس آفر کو قبول کرنا ہی تھا، کیونکہ پاک ایشیا تو شوگران سے بھی آسونا حاصل کر سکتا ہے، لیکن ہمارا تمام تر انحصار ساجینا پر ہی ہے۔ لیکن اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس نے اس مشن پر کام کرنے کے لیے رضامندی دے دی ہے، کرنل ڈی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے پہلے برائٹ سٹون اس تکاشوں سے ہر صورت میں برآمد کر لینا چاہیے، میجر پرمود نے کہا۔ یس، میں یہی چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی اس مہم کا انچارج علی عمران ہوگا، اور علی عمران جس انداز میں کام کرتا ہے اس کے بارے میں تم بھی بہتر طور پر جانتے ہو، لیکن اس بار میجر پرمود کو ہر صورت میں عمران کو شکست دینی ہوگی۔ میں نے تمہارے لیے قدرے کام آسان کر دیا ہے۔ میں نے جو تحقیقات کرائی ہیں اس کے مطابق باچان کے جزیرے ہوکومو کے گھنے جنگلوں میں اس تکاشو کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور تکاشو کی سربراہ کا نام بھی تکاشو ہی ہے۔ یہ ایک نوجوان لڑکی ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے یہ تنظیم سامنے آئی ہے اور اس نے آتے ہی اسمگلنگ اور بلیک میلنگ کے دھندے میں باچان میں اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ اس تکاشو کا صرف ایک سراغ مل سکا ہے، اور وہ یہ کہ باچان کے دارالحکومت ہوکیڈو میں ایک 5 اسٹار ہوٹل بلو لائٹ کی مالکہ ہے اور اس کا مینیجر شونو جو اس کا خاص آدمی ہے، کرنل ڈی نے کہا۔ کافی ہے باس، باقی کام میں کر لوں گا، میجر پرمود نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہرحال مجھے 1 ماہ گزرنے سے پہلے یہ برائٹ سٹون چاہیے، ہر صورت میں اور ہر قیمت پر، کرنل ڈی نے سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، 1 ماہ تو بہت دور ہے، 1 ہفتے میں یہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہوگا، میجر پرمود نے جواب دیا، اور کرنل ڈی کے سر ہلانے پر وہ تیزی سے مڑا اور بھاری دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی بڑی سی سیاہ رنگ کی کار انتہائی تیز رفتاری سے اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ کرنل ڈی نے اسے بڑا اہم کلو دیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد باچان پہنچ کر اس کلو پر کام شروع کر دے۔ ہیڈ کوارٹر میں اپنے دفتر پہنچتے ہی اس نے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس باس، دوسری طرف سے اس کی لیڈی سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ اسپیشل گروپ کے چیف کیپٹن آصف کو کہہ دو کہ وہ گروپ سمیت کوئی طیارہ چارٹرڈ کرا کر باچان کے دارالحکومت ہوکیڈو پہنچ جائے، مکمل تیاری کے ساتھ، اور کیپٹن توفیق کو میرے پاس بھیج دو، اور ایک 2 سیٹر تیز رفتار طیارہ ہوکیڈو کے لیے چارٹر کرا لو۔ میں اور کیپٹن توفیق اس پر جائیں گے، میجر پرمود نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ مڑا اور ملحقہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا اور جسم پر ایک نیا سوٹ۔ ابھی اس نے بریف کیس ایک طرف رکھا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور اس کا ساتھی توفیق اندر داخل ہوا۔ بیٹھو توفیق، ایک اہم اور فوری نوعیت کی مہم درپیش ہے، میں تمہیں اس سلسلے میں بریف کر دوں، میجر پرمود نے کہا، اور پھر اس نے کرسی پر بیٹھ کر سامنے بیٹھے ہوئے توفیق کو کرنل ڈی سے ہونے والی تمام باتیں بتا دیں۔ ویری گڈ میجر، اب لطف آئے گا۔ گریٹ فائٹ والے مشن کے بعد میری بڑی حسرت تھی کہ کبھی عمران سے ٹکراؤ ہو، توفیق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کافی خوش نظر آ رہا تھا اور میجر پرمود مسکرا دیا۔ تم ایسا کرو، فوری طور پر جا کر اپنے کاغذات وغیرہ لو اور تیار ہو کر ایئرپورٹ پہنچ جاؤ، میں وہاں موجود ہوں گا۔
پھر ہم چارٹرڈ طیارے پر باچان روانہ ہو جائیں گے، میجر پرمود نے کہا، اور توفیق سر ہلاتا ہوا اٹھا اور تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا، اور میجر پرمود نے ہاتھ بڑھا کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ شاندار انداز میں سجے ہوئے ایک خوبصورت کمرے میں ایک آرام کرسی پر ایک نوجوان باچانی لڑکی نیم دراز تھی۔ اس کے جسم پر نیلے رنگ کا سکرٹ تھا اور اس نے سر پر بھی نیلے رنگ کی مخصوص باچانی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اس کا جسم عام عورتوں سے کچھ زیادہ مضبوط نظر آتا تھا، البتہ اس کے چہرے پر ایسی سختی تھی جیسے وہ پوری دنیا کی حاکم ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک اخبار تھا اور اس کے مطالعے میں مصروف تھی کہ پاس پڑی ہوئی تپائی پر رکھے ٹیلی فون میں سے مدھر موسیقی ابھرنے لگی۔ اس لڑکی نے چونک کر پہلے ایک نظر فون کو دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، تکاشو بول رہی ہوں۔ لڑکی کے لہجے میں اس کے چہرے کی طرح سختی تھی۔ مادام ہیڈ کوارٹر سے فاکومو بول رہا ہوں، اور اہم اطلاعات ملی ہیں ساجینہ سے، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ساجینہ سے؟ اوہ، کیسی اطلاعات ہیں؟ تکاشو نے چونک کر سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ مادام کنگ آف ساجینہ نے برائٹ سٹون کی برآمدگی کے لیے 2 ایشیائی ملکوں پاک ایشیا اور بلغاریہ سے درخواست کی تھی، اور دونوں ملکوں نے اس سلسلے میں رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس سلسلے میں کام کر رہی ہے، اور بلغاریہ کا ڈی ایجنٹ میجر پرمود بھی اس کے لیے حرکت میں آ چکا ہے۔ ان اطلاعات کے ملتے ہی میں نے بین الاقوامی ایجنٹس سے ان دونوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کیں اور اپنے آدمیوں کو ہر جگہ الرٹ کر دیا۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا خطرناک ایجنٹ علی عمران 2 حبشیوں اور ایک مقامی آدمی کے ساتھ ہوکیڈو پہنچا ہے، جبکہ میجر پرمود اپنے خاص ساتھی توفیق کے ساتھ ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے ہوکیڈو آیا ہے۔ اور مادام یہاں ہوکیڈو پہنچتے ہی میجر پرمود نے ہوٹل بلو لائٹ کی تیسری منزل میں کمرہ نمبر 4 اور 5 لیے ہیں۔ وہ اصل ناموں سے ٹھہرے ہیں اور انہوں نے مینیجر شنوجو سے بھی ملنے کی کوشش کی ہے، لیکن شنوجو کسی کام گیا ہوا تھا، اس لیے ملاقات نہیں ہو سکی، جبکہ اس علی عمران کے متعلق اطلاع ملی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت چاؤ کالونی کی کوٹھی نمبر 12 میں رہائش پذیر ہو گیا ہے۔ اب آپ مزید احکامات دیں تاکہ ان پر عمل کیا جا سکے، فاکومو نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ احکامات کیا دینے ہیں؟ شنوجو کو الرٹ کر دو اور ان سب کی مکمل نگرانی کرو، کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی ٹکرے مار کر واپس چلے جائیں گے۔ تکاشو نے منہ بناتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ یس مادام، حکم کی تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور تکاشو نے اوکے کہہ کر ریسیور کریڈل پر رکھا اور اس طرح دوبارہ رسالے کے مطالعے میں مصروف ہو گئی جیسے اسے فاکومو کی اس اطلاع نے ذرا بھی متاثر نہ کیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون کی گھنٹی دوبارہ سنائی دی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، تکاشو بول رہی ہوں، تکاشو نے اسی طرح سخت لہجے میں کہا۔ کلاسن بول رہا ہوں، کیا بات ہے، آج کلب نہیں آنا تم نے، اور کتنی دیر انتظار کراؤ گی؟ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی اور تکاشو کے سخت چہرے پر پہلی بار نرمی اور مسکراہٹ کے آثار پھیل گئے۔ او ڈیئر کلاسن، مجھے تو وقت کا خیال نہیں رہا۔ اوکے، میں آ رہی ہوں، تکاشو نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ کرسی سے اٹھی اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس کے جسم پر سرخ رنگ کا سکرٹ تھا، سر پر موجود گھنگریالے بال شانوں تک لٹک رہے تھے، اور اس لباس میں وہ خاصی خوبصورت اور دلکش لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر کمرے کو دیکھا اور پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی کار تیز رفتاری سے لارکن کلب کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ کلاسن پولینڈ کا باشندہ تھا، لیکن طویل عرصے سے یہاں باچان میں آباد تھا۔ وہ ایک پیشہ ور قاتل تھا، لارڈوں کی طرح رہتا تھا۔ چونکہ وہ بے حد دلیر اور خوبصورت نوجوان تھا، اس لیے تکاشو اسے پسند کرتی تھی اور کافی عرصے سے اس کے ساتھ فرینڈ شپ چل رہی تھی۔ وہ دونوں روزانہ شام کو لارکن کلب میں اکٹھے ہوتے تھے۔ لارکن کلب ہوکیڈو کا سب سے مہنگا کلب تھا۔ یہاں صرف وہ لوگ آ سکتے تھے جو فکر معاش سے ہر طرح سے آزاد ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار کلب کی شاندار عمارت میں داخل ہوئی اور پارکنگ کی طرف بڑھ گئی۔ پارکنگ میں کار روک کر وہ نیچے اتری اور تیز تیز قدم اٹھاتی کلب کی اصل عمارت کی طرف بڑھتی گئی۔ لمبا تڑنگا کلاسن برآمدے میں ہی کھڑا تھا۔ ہیلو ہیلو کرنے اور پرجوش انداز میں مصافحہ کرنے کے بعد وہ دونوں ہال کے اندر داخل ہوئے اور ایک سائیڈ پر اپنی مخصوص میز کی طرف بڑھ گئے۔ ہال عورتوں اور مردوں سے بھرا ہوا تھا اور تقریباً دنیا کی ہر قومیت کی عورتیں اور مرد یہاں نظر آ رہے تھے۔ لارکن کلب کی یہ خصوصیت تھی کہ اس کی محدود ممبرشپ نہ تھی، بلکہ کوئی بھی آدمی بھاری رقم ادا کر کے یہاں آ سکتا تھا اور بیٹھ سکتا تھا۔
یا پھر 1 سال کے لیے ممبرشپ لے سکتا تھا۔ اس لیے یہاں ایسے لوگ بھی نظر آ رہے تھے جو کلب کے مستقل ممبر تھے، اور ایسے بھی تھے جو اجنبی تھے۔ تم آج کل بہت مصروف ہو گئی ہو۔ کیا بات ہے، کوئی خاص کام مل گیا ہے؟ کلاسن نے کرسی پر بیٹھتے ہی شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، کچھ مصروفیت تو ہے۔ بہرحال تم سناؤ، کوئی دھندا تمہیں ملا یا ویسے ہی فارغ پھر رہے ہو؟ تکاشو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک چھوٹا سا کام پچھلے ہفتے ملا تھا اور بس۔ ویسے تم جانتی تو ہو کہ میں ہر کام میں نہیں پڑتا، خاص کام ہی لیتا ہوں، کلاسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ویٹر نے ان کے سامنے شراب کی 1 بوتل اور 2 جام لا کر رکھ دیے۔ کلاسن نے بوتل کھولی اور دونوں جام بھر دیے۔ ایک بات پوچھوں کلاسن؟ یکلخت تکاشو نے بڑے پراسرار لہجے میں کہا، اور کلاسن اس کے اس انداز پر چونک پڑا۔ ہاں ہاں، جھجک کیوں رہی ہو؟ کلاسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر میں تمہیں ایک کام دوں تو کیا کر لو گے؟ تکاشو نے کہا، اور کلاسن مسکرا دیا۔ تم کہو تو میں اپنے آپ کو بھی گولی مار سکتا ہوں تکاشو۔ تم دوسروں کی بات کر رہی ہو، کلاسن نے بڑے آشکانہ سے لہجے میں کہا، اور تکاشو مسکرا دی۔ ہوٹل بلو لائٹ میں ایک بلگارنوی آ کر ٹھہرا ہوا ہے۔ اس کا اصل نام میجر پرمود ہے۔ بلگارنیا کا ڈی ایجنٹ ہے، بے حد مشہور اور معروف آدمی ہے، انتہائی تیز ترار اور چالاک۔ وہ تیسری منزل کے کمرہ نمبر 4 یا 5 میں سے ایک میں ٹھہرا ہوا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اسے شکار کر ڈالو۔ بولو، تیار ہو؟ تکاشو نے کہا۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ تم خود اس ہوٹل کی مالکہ ہو تو یقین کرو میرا جواب یہی ہوتا کہ میں پورے ہوٹل کو بموں سے اڑا دوں گا۔ لیکن تم اس طرح جھجک کر کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا تم کلاسن کی صلاحیتوں سے واقف نہیں ہو؟ وہ بلگارنوی چاہے لاکھ تیز ترار کیوں نہ ہو، بہرحال وہ شکار ہوگا، اور ضرور ہوگا۔ صبح تم جا کر اس کی لاش دیکھ سکتی ہو، یہ میرا وعدہ رہا، کلاسن نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا، اور تکاشو مسکرا دی۔ معاوضہ بتاؤ، تکاشو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کلاسن ہنس پڑا۔ معاوضہ تم نے دینا ہی ہے تو کل بتاؤں گا، کلاسن نے ہنستے ہوئے کہا، اور تکاشو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے کیا معاوضہ مانگنا ہے، بہرحال فکر مت کرو، اگر تم نے کام کر لیا تو معاوضہ ڈبل ہوگا، تکاشو نے کہا، اور کلاسن کے چہرے پر انتہائی مسرت کے رنگ بکھر گئے۔ شکریہ شکریہ، کلاسن نے کہا، اور وہ دونوں شراب پینے کے بعد اٹھ کر رقص ہال کی طرف بڑھ گئے۔ یہ ان کی روزانہ کی مصروفیات تھیں۔ رقص کرنے کے بعد وہ ڈنر کرتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ ٹائیگر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی عمران چونک پڑا۔ وہ اس وقت باچان کا تفصیلی نقشہ سامنے رکھے اسے غور سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہاں، کیا اطلاعات ملی ہیں باچان کی زیر زمین دنیا سے؟ عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اطلاعات بے حد اہم ہیں، ٹائیگر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا، پھر نمبر وار بتا دو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت سب سے اہم اطلاع یہ ہے کہ بلگارنیا کا میجر پرمود بھی یہاں پہنچا ہوا ہے، ٹائیگر نے کہا، اور عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، تم کیسے جانتے ہو میجر پرمود کو؟ تم نے اسے کبھی دیکھا ہے؟ عمران نے چونک کر کہا۔ جی ہاں، گریٹ فائٹ کیس میں دیکھا تھا، گو اس سے لڑنے کی حسرت ہی رہی تھی میرے دل میں، ٹائیگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور عمران نے بھی سر ہلا دیا۔ آ جائے گا وہ موقع بھی، بہرحال آگے بتاؤ، وہ کہاں نظر آیا ہے تمہیں؟ عمران نے پوچھا۔ بوس، وہ ہوٹل بلو لائٹ کی تیسری منزل کے کمرہ نمبر 4 میں ٹھہرا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کا ساتھی توفیق بھی ہے جو کمرہ نمبر 5 میں رہائش پذیر ہے۔ مجھے ان دونوں کے بارے میں اس طرح علم ہوا کہ یہاں زیر زمین دنیا میں ایک معلومات فروخت کرنے والے نے مجھے بتایا کہ تکاشو گروپ کی سربراہ بھی ایک لڑکی تکاشو ہے، ہوٹل بلو لائٹ اس کی ملکیت ہے، اور اس کا مینیجر شنوجو اس کا خاص آدمی ہے۔ اس سے تکاشو کا کوئی راز نہیں چھپا ہوا۔ چنانچہ میں شنوجو کو ٹٹولنے وہاں گیا تو میں نے ان دونوں کو حال میں بیٹھے ہوئے دیکھا، پھر ایک ویٹر سے پوچھ گچھ پر معلوم ہوا کہ یہ دونوں اصل ناموں سے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور وہ بھی مینیجر شنوجو سے ملنا چاہتے ہیں، بار بار پوچھ چکے ہیں، لیکن مینیجر شنوجو نہ جانے کہاں چلا گیا ہے کہ واپس نہیں آیا، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ میجر پرمود بھی اسی چکر میں آیا ہوا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور دوسری اہم اطلاع یہ ہے باس کہ میں نے تکاشو کے ایک دوست کا پتہ نکال لیا ہے، اس کا نام کلاسن ہے، پولینڈ کا باشندہ ہے، لیکن طویل عرصے سے یہاں رہ رہا ہے، اونچی قسم کا پیشہ ور قاتل ہے، اس کے تعلقات تکاشو سے بے حد گہرے ہیں۔ اور تیسری اور آخری اہم اطلاع یہ ہے کہ تکاشو اور کلاسن دونوں روزانہ شام کو یہاں کے مشہور کلب لارکن میں لازماً بیٹھتے ہیں،
ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، خاصا کام کر لیا ہے تم نے، لیکن اس تکاشو کی رہائش گاہ کا پتہ نہیں چلایا تم نے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نو باس، اس کے متعلق کوئی کچھ نہیں جانتا، البتہ اس کا حلیہ وغیرہ میں نے معلوم کر لیا ہے، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تکاشو کا حلیہ تفصیل سے بتا دیا۔ اوکے، پھر آج شام اس تکاشو کے دیدار حاصل کر لیے جائیں۔ ویسے مجھے یقین نہیں ہے کہ تکاشو کی سربراہ اس طرح گھومتی پھرتی ہوگی، لیکن بہرحال دیکھنے میں کیا حرج ہے، تم وہاں جاؤ، اور جب یہ تکاشو آ جائے تو مجھے فون کر لینا، عمران نے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا اور مڑ کر واپس چلا گیا۔ عمران کچھ دیر خاموش بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کر دیے۔ انکوائری پلیز، چند لمحوں بعد ہی آواز سنائی دی، اور عمران اس سے ہوٹل بلو لائٹ کے نمبر پوچھنے لگا۔ آپریٹر نے نمبر بتائے، پھر عمران نے کریڈل دبایا اور ہوٹل کے نمبر ڈائل کر دیے۔ ہوٹل بلو لائٹ، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ تیسری منزل کے کمرہ نمبر 4 میں میجر پرمود سے بات کرائیں، عمران نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد میجر پرمود کی مخصوص آواز سنائی دی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ میجر پرمود کا لہجہ سپاٹ تھا۔ علی عمران بول رہا ہوں میجر، کیا نوکری سے استعفیٰ دے دیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او عمران، تم، یہ استعفے والا خیال تمہیں کیسے آ گیا؟ دوسری طرف سے میجر پرمود نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ سیاحت جو ہو رہی ہے باچان کی، عمران نے کہا، اور میجر پرمود ہنس پڑا۔ سیاحت کے لیے چھٹی بھی تو لی جا سکتی ہے، ضروری تو نہیں کہ استعفیٰ دے کر ہی سیاحت کی جائے۔ تم سناؤ، کہاں سے بول رہے ہو؟ میجر پرمود نے ہنستے ہوئے کہا۔ بول تو میں بھی باچان سے رہا ہوں، یہاں ایک محترمہ کے حسن کی تعریف سنی تھی، میں نے سوچا ہم لوگوں کی موت زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے سانے کی اس صنعت گری کا جلوہ دیکھ ہی لیا جائے، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہاں کے لوگ تو اس معاملے میں بڑے بد ذوق واقع ہوئے ہیں، کوئی اس کے نام سے ہی واقف نہیں ہے۔ جس سے پوچھتا ہوں کہ باچان کی ملکہ حسن مس تکاشو کا کہاں دیدار ہو سکتا ہے، وہ بس کندھے اچکا کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی پوچھ گچھ شروع کر دیتا ہوں، اگر مجھے پتہ چلا تو تمہیں بتا دوں گا، اپنا نمبر بتا دو، دوسری طرف سے میجر پرمود نے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ بھائی تمہاری طرح کا ٹاپ ایجنٹ تو نہیں ہوں کہ تفریح کے لیے چھٹی بھی مل جائے اور ساتھ ہی تفریح کا خرچہ بھی، کہ ٹھاٹ سے 5 اسٹار ہوٹل میں رہوں۔ میں تو درویش منش سا آدمی ہوں، بس ایسے ہی کسی باغ کے بینچ پر لیٹ کر رات گزار دیتا ہوں۔ البتہ اگر تم واقعی مہربانی کرنے پر مائل ہو ہی گئے ہو تو میں خود ہی وقتاً فوقتاً کسی پبلک بوت سے فون کر کے پوچھ لیا کروں گا۔ خدا حافظ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ جوزف، عمران نے ریسیور رکھتے ہی اونچی آواز میں کہا تو دوسرے لمحے جوزف کمرے میں داخل ہو گیا، اس کے منہ میں لالی پاپ دبا ہوا تھا۔ لالی پاپ پرنس صاحب، کیا یہاں پڑے مکھیاں مار رہے ہو؟ ذرا باہر جا کر سیر و تفریح کرو، سنا ہے یہاں ایک ہوٹل ہے بلو لائٹ، وہاں بڑے خوبصورت جلوے دیکھنے کو ملتے ہیں، عمران نے کہا۔ باس، یہ جلووں کی بات چھوڑو، سیدھی طرح بتاؤ کہ اس ہوٹل میں جا کر میں نے کیا کرنا ہے، جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہاں تیسری منزل کے کمرہ نمبر 4 میں بلغارنیا کا ڈی ایجنٹ میجر پرمود ٹھہرا ہوا ہے، اس کے ساتھ لازماً اس کا ساتھی کیپٹن توفیق بھی ہوگا، وہ وہاں کے مینیجر شنوجو سے ملنا چاہتا ہے۔ اگر ان دونوں کے درمیان ملاقات ہو تو مجھے اس ملاقات کی تفصیلات چاہیے، ورنہ ان دونوں کی نگرانی، بس اتنا سا کام ہے، جوانا کو بھی ساتھ لیتے جانا، ورنہ وہ اکیلے پڑے پڑے بور ہو جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، جوزف نے مختصر سا جواب دیا اور کمرے سے چلا گیا۔ عمران دوبارہ نقشے پر جھک گیا، کافی دیر تک نقشے کو دیکھنے کے بعد اس نے نقشہ طے کر کے ایک طرف رکھا اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، لاگو اسپیکنگ، ایک آواز سنائی دی۔ ارے ابھی تک موجود ہو، کسی نے کھایا نہیں تمہیں؟ کمال ہے، کہیں لوہے کے تو نہیں بنے ہوئے کہ کھانے والے کے دانت ٹوٹ جاتے ہوں اور وہ تمہیں واپس باہر نکالنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہو، عمران نے کہا۔ کیا بکواس ہے، کون ہو تم؟ دوسری طرف سے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا گیا۔ اچھا، تو ساگو دانے کو یہاں بکواس سمجھا جاتا ہے؟ ہمارے ملک پاک ایشیا میں تو لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اسے، عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہو، کہیں آپ عمران صاحب تو نہیں بول رہے؟ اس بار دوسری طرف سے حیرت سے بھری چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ابھی میری شادی نہیں ہوئی، اس لیے بغیر بیگم کے میں صاحب کیسے بن سکتا ہوں، عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہو عمران صاحب، آپ واقعی عمران صاحب ہی بول رہے ہیں؟
کہاں سے فون کیا ہے آپ نے؟ میں تو پاک ایشیا بھی گیا تھا آپ سے ملنے، لیکن وہاں پتہ چلا کہ آپ کسی مشن کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، لہٰذا مایوس لوٹنا پڑا۔ کیا آپ باچان سے بول رہے ہیں؟ سلاگو نے انتہائی اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے تو سلاگو سے بات کرنے کے لیے نمبر ڈائل کیا تھا، اب پتہ نہیں کہ سلاگو سے بات ہو رہی ہے یا کسی بد زبانی باچانی سے۔ عمران نے باچانی سے بات کے الفاظ کو نیا رخ دیتے ہوئے کہا۔ پلیز عمران صاحب مجھے بتا دیجئے، اگر آپ واقعی ہوکیڈو سے فون کر رہے ہیں تو پتہ بتا دیجئے تاکہ میں فوراً آپ کے پاس پہنچ جاؤں، سلاگو نے انتہائی اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ ارے کہیں تم مجھ پر عاشق تو نہیں ہو گئے یار؟ اگر ایسا ہے تو پھر کچھ دن انتظار کر لینا تھا تاکہ کم از کم تمہاری جنس بدلنے کے آپریشن کے لیے کچھ رقم ہی اکٹھی کر لیتا۔ ویسے اگر چاہو تو چاہو کالونی کی کوٹھی نمبر 12 میں آ جاؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چاہو کالونی؟ اوہ سمجھ گیا، آپ کا مطلب چاؤ کالونی سے ہے۔ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے سلاگو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا گیا۔ یہ تو واقعی عاشق ہو گیا ہے، اللہ ہی رحم کرے اس کے حال پر، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ کر کرسی سے اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ جوزف اور جوانا جا چکے تھے۔ عمران نے ان دونوں کو اس لیے بھیجا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ میجر پرمود ان سے واقف نہ تھا، اور اب وہ سلاگو سے بھی اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا تھا کیونکہ میجر پرمود کے سامنے آ جانے کے بعد اب وہ اور زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ شنوجو سے ملاقات کی خواہش اور شنوجو کے تقاضوں کے خاص آدمی ہونے کا سن کر اب اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ میجر پرمود ہی بلغارنیا کی طرف سے برائٹ سٹون حاصل کرنے کے چکر میں ہے تاکہ کنگ آف ساجینا سے آسونا کے سلسلے میں اپنی مرضی کی مراحت حاصل کر سکیں۔ اس نے جان بوجھ کر میجر پرمود کو اپنی یہاں موجودگی کا احساس دلایا تھا کیونکہ وہ میجر پرمود کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے کام کرے گا، اور اس کی یہ تیز رفتاری بہرحال عمران کے فائدے میں ہی جائے گی۔ تقریباً 10 منٹ بعد کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی اور عمران پھاٹک کی طرف بڑھ گیا جس کی چھوٹی کھڑکی اندر سے بند نہ تھی۔ اس نے جا کر پھاٹک کھول دیا۔ دوسرے لمحے سفید رنگ کی کار تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سلاگو موجود تھا۔ سلاگو سے عمران کی ملاقات واٹر پاور والے کیس میں ہوئی تھی۔ سلاگو جو پہلے ایک مجرم تھا، ایک ایکسیڈنٹ کے بعد جرائم کی دنیا چھوڑ کر جرائم کے خلاف کام کرنے لگ گیا تھا۔ گو اس کی کارکردگی کا دائرہ کار انتہائی محدود تھا، لیکن بہرحال وہ چونکہ یہاں کا مقامی آدمی تھا اس لیے اس کی معلومات ان معاملات میں خاصی زیادہ ہو سکتی تھیں۔ عمران نے پھاٹک بند کیا اور پھر پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرے لمحے سلاگو کار سے اتر کر دوڑتا ہوا عمران کی طرف بڑھا اور اس نے بڑی گرمجوشی سے اسے گلے سے لگا لیا۔ ارے میری پسلیاں اصلی ساگودانے کی بنی ہوئی ہیں، تمہاری طرح لوہے کے ساگودانے کی نہیں ہیں، عمران نے کہا اور سلاگو ہنستا ہوا ہٹ گیا۔ آپ سے دوبارہ مل کر یقین جانے مجھے اس قدر مسرت ہو رہی ہے کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں پورے شہر میں چراغاں کر دوں، سلاگو نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ چراغاں؟ اور یہاں ہوکیڈو میں؟ بھائی یہاں تو اس محاورے کو الٹ دینا چاہیے کہ چراغاں بجھا دوں، یہاں تو مستقل چراغاں رہتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سلاگو بھی ہنس پڑا۔ عمران صاحب پہلے مجھ سے وعدہ کیجئے کہ اس بار آپ جس مشن پر آئے ہیں مجھے آپ ضرور ساتھ شامل کریں گے۔ واٹر پاور والے کیس میں نے آپ سے اتنا کچھ سیکھا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد جرائم کے خلاف میری کارکردگی کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ اندر کمرے کی طرف جاتے ہوئے سلاگو نے بڑے منت بھرے لہجے میں کہا۔ یعنی نہ پگڑی نہ مٹھائی، اور شاگرد بن گئے اور پاس بھی ہو گئے۔ کمال ہے، جس استاد کو ایسے شاگرد مل جائیں اس کا سر تو ننگا نہیں رہنا چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو مٹھائی میں تول دوں گا عمران صاحب، لیکن پگڑی کا کیا مطلب ہوا؟ سلاگو نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اور عمران نے جب اسے پگڑی کی تفصیل بتائی تو وہ بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ پوری ٹیکسٹائل مل پیش کر دوں گا عمران صاحب، ایک بار مجھے اپنا شاگرد اپنی زبان سے کہہ دیجئے، یہ میرے لیے اتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ شاید میری آئندہ نسلیں بھی اس پر فخر کرتی رہیں گی۔ سلاگو واقعی انتہائی جذباتی ہو رہا تھا۔ نسلیں؟ ارے باپ رے، اتنے سارے شاگرد میں نہیں بنا سکتا، عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے خوفزدہ سے لہجے میں کہا، اور سلاگو بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا، پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، لارکن کلب سے۔ وہ مس تکاشو یہاں آ گئی ہیں، اس کے ساتھ کلاسن بھی ہے، دونوں شراب پینے میں مصروف ہیں۔
टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। तुम उसकी निगरानी करो और उसकी रहायशगाह का पता चलाओ। इसके बाद मुझे फ़ोन करना, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। किसका फ़ोन था इमरान साहब? सलागो ने पूछा। तुम्हारी तरह एक और शागिर्द है, लेकिन है जंगल का बासी। बड़ी मुश्किल से घेर घार कर शहर में ले आया हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जंगल का बासी क्या मतलब? मैं समझा नहीं। सलागो के लहजे में हैरत थी। अगर इतनी जल्दी तुम्हें समझ आने लग जाए तो फिर मुझे तुम्हारे सामने पगड़ी और मिठाई रखनी पड़ेगी। इसका नाम टाइगर है और टाइगर जंगल के ही बासी होते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सलागो एक बार फिर हंस पड़ा। मुझे ये बताओ कि तकाशो ग्रुप के बारे में तुम्हारी क्या मालूमात हैं? इमरान ने यकलख्त संजीदा होते हुए कहा। तकाशो ग्रुप? ओह, तो आप इस बार तकाशो ग्रुप के पीछे आए हैं। इस ग्रुप की आजकल बाचान में बेहद शोहरत हो रही है। मंशियात की स्मगलिंग और ब्लैकमेलिंग में इसका नाम काफ़ी ऊंचा जा रहा है। इसकी सरबराह एक औरत है जिसका नाम तकाशो है। सलागो ने भी संजीदा होते हुए जवाब दिया। बस या कुछ और भी जानते हो? इमरान ने मुंह बनाते हुए पूछा। आप मुझे तफसील बताएं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, फिर मैं इस पहलू को सोचकर जवाब दूंगा, सलागो ने कहा। ब्राइट स्टोन के बारे में कुछ जानते हो? इमरान ने पूछा। ब्राइट स्टोन? नहीं, पहली बार आपसे सुन रहा हूँ। ये भी कोई तंजीम है? सलागो ने चौंक कर कहा। नहीं, ये एक पत्थर का नाम है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने तफसील से इसे ब्राइट स्टोन के बारे में बता दिया। मैं समझ गया। तो आप तकाशो ग्रुप से ब्राइट स्टोन बरामद करने के ख्वाहिशमंद हैं। मैं आपको बताता हूँ, तकाशो ग्रुप यकीनन इस वारदात में मुलव्विस होगा, क्योंकि मैंने भी सुना है कि तकाशो ग्रुप अपने कारोबार को वसअत देने की गर्ज से साजीना जजीरे पर काबिज होना चाहता है ताकि वहाँ मुस्तकिल तौर पर अपना अड्डा कायम कर सके। साजीना के लोग जाहिल और इंतहाई तोहम परस्त हैं। उन्हें मजहबी बुनियादों पर आसानी से काबू में रखा जा सकता है। बहरहाल मैं आपको जो कुछ जानता हूँ बता देता हूँ। यहाँ एक ऐसी औरत मौजूद है जिसका नाम तकाशो है और आमतौर पर यही कहा जाता है कि वो तकाशो ग्रुप की सरबराह है। होटल ब्लू लाइट की मालका भी है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये सब कुछ फ्रॉड है। वो असल तकाशो नहीं है, उसकी डमी है, क्योंकि मैं कई बार उससे मिल चुका हूँ। उसमें मुझे ऐसी सलाहियतें नज़र नहीं आईं कि वो इतने बड़े रैकेट को चला सके। जबकि मैंने सुना है कि इस ग्रुप का हेडक्वार्टर जजीरे हुकूमों में है, जो इंतहाई घने जंगलात से पुर है। लेकिन ये तकाशो तो कभी होकीडो से बाहर ही नहीं गई, हमेशा यहीं नज़र आई है, सलागो ने जवाब देते हुए कहा। इसकी रहायशगाह का इल्म है तुम्हें? इमरान ने पूछा। नहीं, मैंने कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं की मालूम करने की, क्योंकि ये इतना बड़ा रैकेट है कि मेरे दायरा कार से बाहर है, सलागो ने वाज़े तौर पर एतराफ़ करते हुए कहा। सुना है कि होटल ब्लू लाइट का मैनेजर शनोजो उसका ख़ास आदमी है, इमरान ने पूछा। जी हाँ, लेकिन शनोजो भी आम सा गुंडा है, कोई बात नहीं उसमें। मैनेजर बनने से पहले वो एक थर्ड क्लास से होटल में सुपरवाइज़र था, सलागो ने जवाब देते हुए कहा। और पेशावर कातिल क्लासन? इमरान ने कहा और सलागो बुरी तरह चौंक पड़ा। आपने तो अच्छी खासी मालूमात हासिल कर ली हैं इमरान साहब। क्लासन इस तकाशो का बॉयफ्रेंड है, खासा बदनाम पेशावर कातिल है, लेकिन बहरहाल हाई स्टैंडर्ड उसे भी नहीं कहा जा सकता। ये दोनों रोज़ाना रात को लार्कन क्लब में एक दूसरे से मिलते हैं, शराब पीते हैं, रक्स करते हैं और डिनर करके वापस चले जाते हैं। आप मुझे कुछ वक्त दें, मैं आपको इस बारे में तफसीली तहकीकात करके सब कुछ बता दूंगा, सलागो ने कहा। वक्त ही तो मेरे पास नहीं है सलागो, मुझे फौरी काम करना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इधर उधर टामक टोइयाँ मारने में वक्त ज़ाया ना हो और कोई वाज़ेह लाइन ऑफ एक्शन मिल जाए, इमरान ने कहा। और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, एक अहम इत्तला है। तकाशो और क्लासन के दरमियान होने वाली बातचीत मैंने सुन ली है। तकाशो ने क्लासन को मेजर प्रमोद को आज रात कत्ल करने का हुक्म दिया है और क्लासन ने वादा कर लिया है कि वो आज रात मेजर प्रमोद को कत्ल कर देगा। अब वो उठकर रक्स हाल की तरफ गए हैं, तो मैंने सोचा आपको इत्तला दे दूं, टाइगर ने कहा। क्या तुमने वाज़े तौर पर सुना है कि उसने क्लासन को मेजर प्रमोद की टिप दी है? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। जी हाँ, मैं उनके साथ वाली मेज़ पर मौजूद था और वो बड़े खुले लहजे में बातें कर रहे थे, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम निगरानी जारी रखो, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये मेजर प्रमोद कौन है? सलागो ने पूछा और इमरान ने उसे मेजर प्रमोद के बारे में बता दिया। ओह, इसका मतलब है कि मेजर प्रमोद आपके मुकाबले पर काम कर रहा है। फिर तो उसे कत्ल हो जाना चाहिए, सलागो ने कहा।
کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ کلاسن ڈی ایجنٹ میجر پرمود کو قتل کر سکے گا؟ عمران نے کہا، وہ خاصا ہوشیار قاتل ہے، اور ویسے بھی اچانک کسی پر گولی چلا دینے سے ہوشیار آدمی کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ سلاگو نے جواب دیا، اس کلاسن کا حلیہ اور قد و قامت بتاؤ۔ عمران نے کہا، اور سلاگو نے کلاسن کا حلیہ اور قد و قامت بتا دیا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ آپریٹر کا جواب سنتے ہی اس نے اسے میجر پرمود سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کہا۔ ہیلو ہیلو، پرمود اٹینڈنگ۔ چند لمحوں بعد میجر پرمود کی آواز سنائی دی۔ مبارک ہو میجر پرمود، بچان کی ملکہ حسن نے تمہیں اپنا عاشق منتخب کر لیا ہے، لیکن ظاہر ہے بچان ایک کاروباری ملک ہے، اس لیے ملکہ حسن نے جلووں سے تمہیں شہید کرنے کی بجائے ایک پیشہ ور قاتل کلاسن کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ عمران نے کہا، کوئی بات نہیں، میں اسے چاؤ کالونی کی کوٹھی نمبر 12 کا پتہ بتا دوں گا۔ دوسری طرف سے میجر پرمود نے ہنستے ہوئے جواب دیا، چاؤ نہیں چاہ کہو، برادران یوسف والا چاہ۔ میں تو تمہارا بھلا کر رہا تھا اور تم مجھے موت کے چاہ میں دھکیلنا چاہتے ہو۔ بہرحال تمہاری مرضی، سناؤ شنوجو سے ملاقات ہو سکی ہے یا نہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی تک تو ہوئی تو نہیں، بہرحال ایک اطلاع تمہارے لیے بھی ہے کہ تم نے 2 حبشیوں کو میری نگرانی پر تعینات کیا ہوا ہے، لیکن تمہاری کوٹھی کی بھی باقاعدہ نگرانی ہو رہی ہے، اور یہ نگرانی مقامی لوگ کر رہے ہیں۔ خدا حافظ، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اوہ عمران صاحب، آپ کی نگرانی یہاں کون کر رہا ہوگا؟ سلاگو نے چونکتے ہوئے کہا۔ فون کے ساتھ لاؤڈر کی موجودگی کی وجہ سے وہ ان کے درمیان ہونے والی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہی تکاشو گروپ ہے، مجھے پہلے ہی ٹائیگر نے اطلاع دے دی تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں ابھی درست لائن آف ایکشن قائم نہیں کر سکا، اس لیے خاموش ہوں، اور میرے خیال میں یہی مسئلہ میجر پرمود کے ساتھ بھی ہے۔ بظاہر تو یہاں تکاشو گروپ موجود ہے، اس کی سربراہ بھی موجود ہے، لیکن جس قسم کا کام یہ گروپ سر انجام دے رہا ہے، اس لحاظ سے تو ایسے گروپ کا یہاں ظاہر رہنا ہی شک والی بات ہے۔ اس لیے جب تک اصل بات سامنے نہ آئے اس وقت تک کسی کارروائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ایک گروپ ایسا ہے تو صحیح، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نگرانی ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے فون بھی ٹیپ کیا جا رہا ہوگا۔ سلاگو نے کہا، فون پر اس گروپ سے بات ہو سکتی ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ جی ہاں، ہو تو سکتی ہے، لیکن سلاگو نے کہا، تو پھر فکر نہ کرو، میں نے فون کے اندر ایک ایسا چپ فٹ کر دیا ہے کہ اصل لائن پر تو صحیح آواز کیچ ہوتی ہے، ایکسٹینشن پر یہ آواز ایسی ہو جاتی ہے جیسے کوئی بچہ غلط ملت الفاظ بول رہا ہو جن کی سمجھ ہی نہ آتی ہو، ورنہ ظاہر ہے میں میجر پرمود اور ٹائیگر سے بات کیوں کرتا؟ عمران نے کہا۔ او پھر ٹھیک ہے، سلاگو نے کہا، اور جلدی سے ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ بینجامن ٹریڈرز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی لاؤڈر سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ آرکیسٹرا کا کیا ریٹ جا رہا ہے آج؟ سلاگو نے کہا۔ وہی جو پہلے تھا، آج کے ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے، پھر ایک آرکیسٹرا میرے لیے بک کر دو، میرا نام ایس وی ہے، سلاگو نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران خاموش بیٹھا رہا، وہ یہ عام سا کوڈ اچھی طرح سمجھتا تھا۔ چند لمحوں بعد سلاگو نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور پہلے سے مختلف نمبر ڈائل کیے۔ یس، میوزیکل بکنگ گروپ، ایک اور آواز سنائی دی۔ آرکیسٹرا کی بکنگ کرائی تھی میں نے، سلاگو نے کہا۔ کس نام سے جناب؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ایس وی ٹافو، سلاگو نے جواب دیا۔ ہو گئی ہے بکنگ، $10,000 کا بل بنا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ شکریہ، سلاگو نے کہا اور ایک بار پھر ریسیور رکھ دیا۔ پھر 5 منٹ بعد اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور مختلف نمبر ڈائل کیے۔ یس، فریڈ سپیکنگ، ایک اور آواز ابھری۔ آرکیسٹرا بکنگ آرڈر تمہارے پاس پہنچ گیا ہے یا نہیں؟ سلاگو نے پوچھا۔ کس نام پر؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ایس وی ٹافو کے نام پر، سلاگو نے جواب دیا۔ ہاں، کس جگہ بھیجنا ہے اسے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ہوکومو جزیرے پر، تکاشو شہر بھجوا دو، سلاگو نے کہا۔ اوکے، 10 منٹ بعد فون کر کے رسید نمبر لے لیجئے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ خیال کرنا مکمل آرکیسٹرا کی بکنگ ہے، سلاگو نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور سلاگو نے ریسیور رکھ دیا۔ خاصا پیچیدہ کام کر رکھا ہے، عمران نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن معلومات ہر لحاظ سے مصدقہ اور گارنٹیڈ ہوتی ہیں اور صرف ممبرز کو ہی مہیا کی جاتی ہیں، سلاگو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔
اب یہ سوالات کے جوابات دیں گے یا ویسے ہی کوئی کاغذ پڑھ کر سنا دیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ جو کچھ ان کے پاس موجود ہوگا وہ آٹو شو کوڈ میں اور کمپیوٹر وائس میں بتا دیا جائے گا، سلاگو نے کہا۔ اوکے، پھر فون مجھے دے دینا، میں خود سنوں گا، عمران نے کہا، اور سلاگو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ 10 منٹ بعد سلاگو نے ریسیور اٹھایا اور مختلف نمبر ڈائل کیے۔ یس، فراگو بکنگ آفس، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ ایس وی ٹافو بول رہا ہوں، میرا آرکیسٹرا ہوکومو جزیرے کے شہر تکاشو کے لیے بک ہوا ہوگا، اس کا رسید نمبر بتا دیں، سلاگو نے کہا، اور دوسری طرف سے رسید کا نمبر بتا دیا گیا، اور سلاگو نے شکریہ کہہ کر کریڈل دبایا اور پھر جو رسید کے نمبر بتائے گئے تھے وہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، اس بار دوسری طرف سے ایک مشینی سی آواز سنائی دی۔ ایس وی ٹافو، سلاگو نے کہا۔ یس، 1 منٹ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے اسی طرح مشینی آواز میں جواب دیا گیا۔ ہیلو، یک لخت وہی مشینی آواز سنائی دی۔ یس، ایس وی ٹافو، ممبرشپ نمبر 11431 اسپیشل، سلاگو نے کہا۔ اس کے جواب میں چند لمحے خاموشی رہی اور لائن پر عجیب سی کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ ہیلو ایس وی ٹافو، کیا آپ لائن پر ہیں؟ وہی مشینی آواز سنائی دی۔ یس، سلاگو نے کہا اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ نوٹ کیجئے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں کے بعد اس مشینی آواز نے آہستہ آہستہ اور رک رک کر، جیسے دوسرے کو لکھنے کی مہلت دے رہی ہو، مخصوص آٹو شو کوڈ میں بولنا شروع کر دیا۔ آٹو شو کوڈ چونکہ عمران کے لیے مشکل نہ تھا، اس لیے وہ ساتھ ساتھ اسے ذہنی طور پر ڈی کوڈ کرتا جا رہا تھا۔ ہوکومو جزیرے کے شمالی مغربی جنگل، جسے عرف عام میں سیان جنگل کہا جاتا ہے، ایک قصبہ راچوشو ہے۔ راچوشو قصبے میں تکاشو گروپ کا دفتر چان شن ووڈ ٹریڈرز کے نام سے قائم ہے۔ دفتر کے انچارج کا نام چان ہے۔ گروپ کا جنگل پر مکمل قبضہ ہے اور اس گروپ کے کمانڈوز کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ اصل سربراہ کا نام لیڈی تکاشو ہے، جو جنگل کے اندر ہیڈ کوارٹر میں رہتی ہے، البتہ انہوں نے ایک علیحدہ سیٹ اپ ہوکیڈو میں کیا ہوا ہے۔ یہاں ایک عورت جس کا نام تکاشو ہے گروپ کی سربراہ ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر ہوکیڈو میں ہے، جس کا انچارج فاکومو ہے۔ ہوکیڈو میں ان کی تنظیم کا مکمل ہولڈ ہے، لیکن یہ صرف اطلاعاتی مرکز ہے۔ فاکومو اہم اطلاعات ایک اسپیشل ساخت کے ٹرانسمیٹر کے ذریعے براہ راست لیڈی تکاشو کو بھیجتا رہتا ہے، لیکن یہاں کا سارا سیٹ اپ مادام تکاشو کی ذمہ داری ہے۔ اس کے کام میں کسی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ ویسے مادام تکاشو کو بھی فاکومو ہیڈ کوارٹر کا کوئی علم نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ذاتی طور پر فاکومو سے واقف ہے۔ صرف فون یا ٹرانسمیٹر پر ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، اور اصل ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بھی مادام تکاشو یا اس کے کسی آدمی کو کوئی علم نہیں۔ صرف فاکومو اس کی تفصیلات جانتا ہوگا، جو کبھی سامنے نہیں آیا، اور نہ ہی لیڈی تکاشو کبھی سامنے آئی ہے، اور قصبہ راچوشو میں دفتر کے انچارج چان کو بھی اس کا علم نہیں ہے کہ اصل سربراہ کی شکل و صورت کیسی ہے۔ کوئی سوال؟ یہ تمام معلومات اپ ٹو ڈیٹ ہیں یا پرانی ہیں؟ عمران نے سلاگو کے لہجے میں بات کرتے ہوئے آٹو شو کوڈ میں کہا۔ 2 ماہ پہلے کی ہیں، ان 2 ماہ کے دوران مزید کوئی معلومات فیڈ نہیں ہوئیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ کچھ کام بنا؟ سلاگو نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، کم از کم جگہ کا تو پتہ چل گیا، اب ہمیں اس طرح ہوکومو جانا ہوگا کہ میجر پرمود کو بھی پتہ نہ چلے اور مادام تکاشو کو بھی، عمران نے کہا۔ اس کا انتظام بھی ہو سکتا ہے عمران صاحب، بشرط یہ کہ آپ مجھے ساتھ لے جائیں، سلاگو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بغیر پگڑی اور مٹھائی کے تو نہیں لے جا سکتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سلاگو بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ عمران صاحب، یہاں سے چارٹرڈ طیارے ہر جگہ جاتے رہتے ہیں، ایک چارٹرڈ کمپنی میں میرے بھی حصے ہیں، اور میں اس کمپنی کا چیئرمین بھی ہوں، اس لیے میں آسانی سے ایک چارٹرڈ طیارہ حاصل کر سکتا ہوں۔ بظاہر یہاں سے ہم کسی اور جزیرے پر جائیں گے، لیکن پھر راستے میں ہی رخ بدل لیں گے۔ عام طیارے تو اس طرح نہیں جاتے، لیکن یہ ایک لحاظ سے ہمارا ذاتی طیارہ ہوگا، سلاگو نے کہا۔ جنگل میں طیارے کو درختوں پر اتاریں گے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ واقعی، اس کے لیے تو ہمیں ہیلی کاپٹر چاہیے ہوگا، لیکن عمران صاحب ہیلی کاپٹر تو نیچے سے آسانی سے ہٹ کر دیا جائے گا، سلاگو نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، اس قصبے سے قریب کسی بھی ایئرپورٹ پر اترا جا سکتا ہے، وہاں سے کسی بھی ذریعے سے اس قصبے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اوکے، تم جا کر تیاری کرو، میرے ساتھ تو 3 آدمی ہیں، عمران نے کہا، اور سلاگو سر ہلاتا ہوا اٹھا۔
عمران بھی ساتھ ہی اٹھا اور وہ سلاگوں کو جا کر پھاٹک تک چھوڑ آیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔